الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لكم ناصح أمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج سالکین حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں جس کے ہم سب محتاج ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تصوف و سلوک کا جو راستہ ہے یہ حال ہے، قال نہیں ہے۔ تصوف و سلوک کا راستہ حال ہے، قال نہیں ہے۔ اس لیے اس کا کوئی تعلیمی کورس بھی نہیں کروا سکتے، کوئی کورس بھی نہیں ہے کہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں لوگوں کو بلا کر تصوف سمجھا دیا جائے۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حال ہے۔ کیا مطلب؟ حال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، انسان کے اندر کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، لہذا اس راستے کو عبور کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اس کا نام سلوک رکھا گیا ہے۔ اور سلوک کہتے ہیں راستے کو، سلوک راستے کو کہتے ہیں، اور سالک اس راستے پر چلنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اس پر ہر ایک کو باقاعدہ چلنا پڑتا ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کا تعلق باتوں سے نہیں۔ اس لیے ہمارے بعض مشائخ بہت کم بات کرتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ سے ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ گفتگو فرمائیں تاکہ لوگوں کو نفع ہوگا، فائدہ پہنچے گا۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی، گفتگو سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ خاموش رہ کر بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ تو اصل میں یہ دل کو دل سے راز ہوتا ہے، دل کی توجہ دل پر پڑتی تھی۔ جیسے کہ مقناطیس لوہے کے ٹکڑے پر اثر کرتا ہے نا، آپ نے دیکھا نا، مقناطیس، لہو چمک، میگنیٹ، لوہے کے ٹکڑے پر اثر کرتا ہے وہ، اسی طرح دلوں سے دل اثر قبول کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے جن کو اس وقت میں وقت کے جنید بغدادی کا خطاب دے رکھا تھا اللہ والوں نے، حضرت شاہ مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے ہندوستان کے مرجع خلائق کی وہ خانقاہ ہے، تقریباً 8 سال تک انہوں نے کھانا کھایا نہیں، صرف 1 چمچ لکوڈ دے دیا کرتے تھے۔ ان کے داماد محترم
صوفی عتیق الرحمن صاحب ان کے داماد بھی اور خادم خاص بھی ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے ان کو کہ یہ 8-9 سال کے وقفے میں 8-9 سال کے درمیان میں کہ وہ خاموش بالکل، وہ گویا کہ استغراق کی کیفیت تھی ان کے اوپر طاری، وہ بات چیت کچھ بھی نہیں کرتے تھے، پھر بھی لوگوں کا جمع غفیر ہوا کرتا تھا. جمعے کے دن تو اللہ اکبر کبیرہ، پوری وہ خانقاہ، پورا وہ باغ بھرا ہوا رہتا تھا. حالانکہ حضرت نہ ان 8 سال کے درمیان میں نہ دعا کراتے تھے اور نہ کوئی گفتگو فرماتے تھے، صرف ایک توجہ رہتی تھی اور ایک توجہ دلوں پر پڑتی تھی کہ جس سے سارے مجمع کو فائدہ پہنچتا تھا. اور لوگ صرف ان کی زیارت کے لیے آتے تھے کہ بس ان کے چہرے کو دیکھ لیں تاکہ ہمارے دل کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے. ابھی گزشتہ سال ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو یہ جو دل کی توجہ ہوتی ہے دل پر ہی پڑتی ہے، اس لیے سلوک کا اصل تعلق وہ حال ہی سے ہے. اس لیے ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حال ہے اور یہ کیفیت کا معاملہ ہے. جب تک کہ دل کی کیفیت نہیں بدلے گی، لاکھ کتابیں بھی بندے کو فائدہ نہیں دیتی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صد کتاب و صد ورق در نار کن جان و دل را جانب دلدار کن. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو خود محرم راز تھے، بڑے عالم تھے، اور ان کے والد تو اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی تھے. ان بزرگوں کا یوں کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تصوف سلوک قال نہیں بلکہ حال ہے. کہ 100 کتابیں انسان پڑھ لے لیکن وہ 100 کتابیں انسان کو فائدہ نہیں دیتی. اور پھر اس تصوف سلوک کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے. اس راستے پر چلنے کے لیے پہلا قدم اپنے عقیدے کا ٹھیک کرنا ہے. جو بندہ چاہے کہ میں اللہ رب العزت کی محبت کے اس راستے پر چلوں، قدم اٹھاؤں، تو سب سے پہلے اس کو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے. جب تک عقیدہ اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کا کام بھی نہیں سنورے گا. پھر چاہے جتنی ٹکریں مارتا پھرے، یہ راستہ بہت کھلا راستہ ہے. سب سے پہلے بندہ عقائد کو ٹھیک کرے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی، تو کبھی اس امام کی پیروی کی، کبھی اس امام کی پیروی کی. لیکن نہیں، سالک کو چاہیے کہ ایک امام کے پیچھے مستقل چلے، تقلید کرے جو اکابر کا طریقہ ہے اور جس پر امت متفق ہے، اسی کے مطابق اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے. اس سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی تو اس راستے کی رکاوٹ ہوگی. اور بدعتی سالک چاہے جتنی ٹکریں مارتا پھرے، اس کو اللہ کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر بدعت ضلالت ہے. کل ضلالت فی النار کہا گیا ہے احادیث مبارکہ کے اندر. تو اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں ہر سالک کہ اپنے عقیدے کو اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کے مطابق منائیں.
یہ اکابر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تقلید کرنے والے ہیں۔ گو کہ بعض بدعتی لوگ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، مگر اکابر علماء دیوبند کا راستہ احتیاط کا راستہ ہے۔ ان کو جہاں بدعت کا شبہ پڑتا ہے وہ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس راستے کو گناہوں کے ساتھ طے نہیں کر سکتے۔ ان سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی ضروری ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی۔ اور ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ نفس کا پجاری ہے، وہ اللہ کا پجاری نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ نفس کا پجاری ہے، وہ اللہ کا پجاری نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا حضرت فرماتے ہیں زر پرستی، زن پرستی، نفس پرستی، زر پرستی، زن پرستی، نفس پرستی۔ یہ تمام کی تمام بت پرستی کی اقسام ہیں۔ زر پرستی سمجھ رہے ہیں نا؟ مال کی پوجا کرنے والا اور مال کی محبت دلوں میں رکھنے والا۔ زن پرستی گویا کہ غیر محرموں کی طرف دیکھ کر کے دل بہلانے والا۔ نفس پرستی نفس کی اطاعت کرنے والا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بت پرستی کی قسمیں ہیں۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ جو خدا کی پرستش کرتا ہے وہ پھر نفس کی پرستش نہیں کرتا۔ تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔ گناہ جو ہیں وہ کفر کے گویا کے قاصد ہوتے ہیں، ایلچی ہوتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ کفر کے قاصد ہیں۔ جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سلوک کے درجے بھی اوپر چڑھتا رہے۔ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، اب آگے ایک ٹی جنکشن آ جاتا ہے، دائیں مڑ سکتے ہیں یا بائیں؟ تو آپ کو دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ راستہ چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں نا سڑکوں پر کہ ٹی جنکشن آ جاتا ہے تو دائیں مڑ سکتے ہیں یا تو پھر بائیں۔ تو آپ کو دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دائیں بھی اور بائیں بھی آپ موڑ لیں۔ لہذا ہمارے پاس ایسے ہی دو راستے ہیں، ایک خدا کا راستہ اور دوسرا نفس کا راستہ۔ ہمیں ایک طرف موڑ لینا ہے، اور وہ کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ اس کی طرف رخ پھیریں گے تو 100% گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پھر کبھی گناہی صادر نہیں ہو سکتا۔ انسان ہے، زندگی میں احتمال ہر چیز کا ہے، مگر نیت تو بندے کی ہو کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، عزم مصمم اللہ سے کر لینا ہے۔ اور جب عزم مصمم کریں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو جب انسان یہ عہد کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے اس راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ ہم ایک گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور گھر کے دروازے پر آگے کوئی بندے کھڑے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو یا دشمن ہو؟ ہم دوستوں کو اندر جانے دیں گے، دشمنوں کو باہر رکھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا، جو ہماری سب باتیں ہیں کیا تم ان کو مانتے ہو یا ان کی مخالفت کرتے ہو؟
اس وقت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو باہر ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مخالفت کرتے ہو تو پھر ہمارے گھر میں کیسے آ رہے ہو؟ کہ بروچ کار کر دی کہ درون خانہ آئی، تم باہر کیا کرتے ہو؟ تم باہر کیا کرتے پھرے کہ میرے گھر میں آنا چاہتے ہو؟ تو اس لیے گناہ سے انسان کو سچی توبہ کرنی ضروری ہے، اختیاری نہیں ہے، واجب ہے۔ ہم اگر گناہ بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ سلوک بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اپنی زندگی کا وقت ایسے ہی گزار دیں گے، دھکے کھاتے پھریں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے کہ جی ہمیں تو ملا ہی نہیں کچھ، لیکن اس کی کیا وجہ تھی؟ گناہ تو چھوڑے نہیں، گناہ چھوڑتے تو کچھ ملتا۔ اس لیے دوسرا قدم گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، بعض مرتبہ انسان بن ارادے کے بھی گناہ کرتا ہے اور بن ارادے کے گناہ سے بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب ہمارے جسم کے اندر مختلف اعضاء ہیں اور مختلف اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں، اور آج کے زمانے میں آنکھ سے بہت گناہ ہو رہے ہیں۔ اب آنکھ سے گناہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم غیر محرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے غیر محرم پر نظر پڑتی ہے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ اب جان بوجھ کر نظر ڈالیں تو بھی نقصان، اور بنا ارادے کے ڈالیں بار بار پھر بھی نقصان۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ہمارے سلسلے کے ہی، ہمارے حضرت نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت صوفی محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید زوال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں ذکر و سلوک کے راستے میں چل رہا تھا اور میری بڑی اچھی کیفیات تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد میری کیفیت ختم ہو گئی۔ اب مراقبہ کروں، تہجد بھی پڑھوں، ہر چیز کی پابندی بھی کروں، مگر اثر کوئی نہیں۔ کہنے لگے 6 مہینے اپنی کوشش کرنے کے بعد میں نے پھر فیصلہ کیا کہ مجھے اپنا حال شیخ کو بتانا چاہیے۔ شیخ کو بتایا، انہوں نے فرمایا کہ غور کرو، دیکھو، ٹٹولو، ڈھونڈو، تلاش کرو اپنے اندر، کوئی نہ کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو رہا ہے۔ آج کل سالکین کا حال یہ ہے کہ اکثر اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور اپنے خواب بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنے عیوب ہوں یا اپنی کوئی بھی ایسی بیماری ہو تو اپنے شیخ کو بتانا چاہیے۔ جب تک کہ ڈاکٹر کو نہیں بتائیں گے تو وہ دوا آپ کو کس مرض کی دے گا؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان کو اپنا حال اپنے شیخ کو بتانا چاہیے۔ تو انہوں نے غور کیا اور یہ غور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقت حال کو کھول دیا۔ شیخ کی دعا اور شیخ کی توجہ تھی نا کہ کوئی نہ کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو رہا ہے، اس کو آپ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو ان کو احساس ہوا کہ ہاں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ہمسائے میں لوگ رہتے ہیں اور ان کی بیٹی بچپن سے ہمارے گھر آتی ہے اور ہم اپنی بیٹی کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اب وہ لڑکی کچھ وقت سے بالغہ ہو گئی تھی، بڑی عمر کو پہنچ گئی تھی، اس کی طرف نظر کرنا شرعاً حرام تھا، تو انہیں اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوئی کہ چھوٹی بچی کی طرح گھر آتی ہے، بیٹھتی ہے
ہم اسے اپنے بچوں کی طرح دیکھتے ہیں، یہ گناہ تھا جس نے ان کی ساری کیفیات کو زائل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کریں کہ بچپن سے وہ بچی آ رہی ہے اور ان کے گھر میں ایک بیٹی کی طرح سے ہے، پہلے ہی سے ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر نظر پڑنے کی وجہ سے ان کی ساری کیفیات کو وہ نظر جو ہے نا زائل کر رہی تھی۔ اب حالانکہ ان کے گناہ کرنے کا ارادہ تو تھا نہیں، ارادہ تھا نہیں، مگر زہر ارادے سے کھائیں یا بغیر ارادے کے کھائیں، اثر دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ زہر ہے نا، زہر سمجھتے ہیں نا، ہاں زہر اگر آپ ارادے سے کھائیں گے تو بھی اثر کرے گا، بغیر ارادے کے کھائیں گے تو بھی اثر کرے گا۔ اسی طرح گناہ کا اثر تو ہوتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ارادتاً گناہ بہت زیادہ ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور بغیر ارادے کہ گناہ کیا جائے تو معافی مانگنے سے اللہ جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ہمیں اپنے گناہوں کا استحضار کر کے، گناہوں کو تلاش کر کے اور گناہوں کو دھیان میں لالا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت شریعت کا حکم ہے نا۔ اگر اچانک نظر پڑ گئی تو انسان آنکھ کو بند کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا پردہ اتنا چھوٹا اور جلدی بند ہونے والا بنایا ہے کہ اس کا بند ہونا ضرب المثل بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پلک جھپکنے کی دیر ہے، بس پلک جھپکنے کی دیر ہے، اتنے میں یہ کام کر لوں گا، یہ کہاوت ہے، اور لوگ کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ اتنی تھوڑی سی دیر میں اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ رب کریم جانتے ہیں کہ میرے بندے بہانہ بنائیں گے، ہم تو آنکھ بند کرنا چاہتے تھے، گیٹ بند کرنے میں دیر بڑی ہو گئی۔ آنکھ بند کرنا چاہتے تھے لیکن گیٹ بند کرنے میں دیر ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے آنکھ کے پردے کو ایسا بنایا کہ ارادہ ہوا اور آنکھ بند، تو فرمایا کہ بس تم غیر محرم سے آنکھ بند کرو، دوسری مرتبہ دیکھو گے تو گناہ ہوگا۔ گناہوں سے مکمل پرہیز کا ارادہ کریں۔ جو گناہوں سے بچتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہے، اور جو نہیں بچتے وہ آج سے بچنے کا عزم مصمم کر لیں، ارادہ کر لیں، اور اس بات پر بھی غور کریں کہ گناہوں کا انجام حسرت و ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بقول شاعر، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑوں کے واقعات میں سے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مشائخ رمضان کو کس طرح سے گزارتے تھے۔ ایک بہت بڑے فقیہ، امام المحدثین، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ، جو کہ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم اور پیر اول ہیں، انہی کی تربیت میں حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سال رہے اور 10 سال گنگو کے اندر پڑھا ہے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت حاصل کی ہے۔ ان کا رمضان کیسے گزرتا تھا، ان کے بارے میں لکھا ہے واقعے میں کے اندر، کتابوں کے اندر، کہ جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی تو گویا کہ ان کے یہاں نیکیوں کی بہار ہوتی تھی، نیکیوں کا سیزن آ جاتا تھا۔ حضرت اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے رمضان مبارک کے استقبال اور اس کی تیاری میں مشغول ہو جاتے، اور پھر افطار، سحر، تلاوت و تسبیحات اور اوراد و وظائف کی ترتیب
اور تراویح کے انتظام میں لگ جاتے تھے، اور رمضان مبارک کے اندر معمولات میں بہت زیادہ ریاضات و مجاہدہ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو بھی ترس آتا تھا، دیکھنے والے آپ پر رحم کرتے اور آپ کے اوپر ترس کھاتے کہ پیرانہ سالی یعنی ذوف و نقاہت، یعنی بڑھاپے کا رمضان ہے، بڑھاپے کے اندر پیرانہ سالی، کمزوری کی وجہ سے بھی آپ کا جسم بظاہر اور آپ اتنے چست و چالاک ہو جاتے تھے، قلبی شوق اور بہار رحمت الہی اور نیکیوں کے سیزن کو لوٹنے کے لیے آپ کا ذوق اور آپ کا شوق بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ 70 سال سے بھی زیادہ 70 سال سے بھی زیادہ کثرت عبادت کے اس درجے حریص تھے کہ دن بھر کا روزہ اور بعد مغرب اوابین کی 6 کے بجائے 20 رکعتیں پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ 70 سال سے متجاوز ہونے کے باوجود بھی، یعنی 70 سال کی عمر ہو گئی، اس کے باوجود حضرت کا یہ حال ہے کہ دن بھر روزہ اور مغرب کے بعد اوابین کی 6 رکعت کے بجائے 20 رکعتیں پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور جس میں تقریباً 2 پاروں کی تلاوت ہوتی تھی، اور پھر اس پر رکوع سجدہ اتنا طویل کرتے کہ دیکھنے والوں کو کبھی کبھی سہو کا گمان ہو جاتا۔ قرآن سے اس درجہ عشق بڑھا ہوا تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر مکان تک جانے اور کھانے کے لیے، جب حضرت کھانا کھانے کے لیے جاتے نا تو مکان پر ٹھہرنے کی مدت میں کئی پارے پڑھ دیا کرتے تھے، اور پھر تراویح سے فراغت کے بعد آرام کرتے اور 2-2:30 بجے پھر بیدار ہو جاتے، بلکہ بعض مرتبہ تو خدام نے 1 بجے ہی آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر نماز فجر کے بعد 2.5-3 گھنٹے وظائف اور اوراد و مراقبے میں مشغول رہتے، اشراق پڑھ کر چند گھنٹے آرام فرماتے، پھر بیدار ہونے کے بعد خطوط کے جوابات اور فتاوے لکھتے، پھر چاشت کی نماز سے فارغ ہو کر قیلولہ کرتے، اور ظہر کی نماز کے بعد اپنے حجرے کو کمرے کو بند کر لیتے اور عصر تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ یعنی ان اکابر علماء کا رمضان ایسا گزرتا تھا کہ 1 منٹ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر یہ حضرات پورے ماہ مبارک کو گزارتے تھے۔ اللہ ان کی زندگیوں کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر حضرت کی خود کتاب تذکرۃ الخلیل ہے، اس میں لکھا ہے کہ وطر طویل رکعت کھڑے ہو کر اور کبھی بیٹھ کر پڑھتے، اور پھر ایک سجدہ تلاوت کر کے کھڑے ہو جاتے، پھر اس درمیان میں سورہ تبارک الذی، سورہ سجدہ، سورہ دخان کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی وطر کی نماز کے بعد میں 2 رکعت کی پھر نیت مانتے، اور ان 2 رکعت میں پھر سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ دخان، اور پھر ان کو سکون اطمینان سے ادا کرنے میں گھنٹوں کھڑے رہتے۔ خدام بارہا کہتے کہ حضرت آج تراویح بیٹھ کر ادا فرما لیں، مناسب ہوگا، اس لیے کہ ذوف ہے، نقاہت ہے۔ تو اس پر حضرت کا جواب یہ ہوتا کہ نہیں جی، یہ تو کم ہمتی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہماری مساجد کے اندر، اور ہماری مساجد چرچ کے مشابہ ہوتی جا رہی ہے،
کہ ہماری مساجدوں میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، معمولی عذر کی بنا پر لوگ آج کرسیوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ علماء نے انتہا درجے کی مجبوری پر کرسی پر نماز کو درست لکھا ہے، ورنہ اگر آپ اتنے کمزور ہیں تو پھر بھی آپ فرش پر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے آپ نماز ادا کریں۔ اگر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، آپ رکوع سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ زمین پر جو ہے بیٹھ کر کے قوما اور رکوع اور سجدہ کریں۔ لیکن اب تو یہ ایک فیشن بنتے جا رہا ہے۔ اللہ اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسجد کا احترام اور مسجد کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ماہ مبارک میں تلاوت قرآن پاک کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اس درجہ اہتمام ہوتا تھا کہ مکان تک آنے جانے میں کسی سے کوئی بات چیت کوئی کلام نہیں فرماتے، اور روزانہ آدھا قرآن شریف پڑھنے کا معمول تھا۔ اللہ اکبر۔ جو وہاں پر حضرات ہوتے مجلس کے اندر تو چاند رات کو فرما دیا کرتے تھے کہ آج سے کچہری برخاست۔ حضرت کا یہ جملہ ہوتا، یعنی سالکین سے، دوست احباب سے، کہ آج سے کچہری برخاست، رمضان کو آدمی ضائع کرے تو افسوس کی بات ہے۔ حضرت وصیت فرما دیا کرتے تھے کہ رمضان کو آدمی ضائع کرے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اس مجاہدہ و ریاضت پر غذا کی یہ حالت تھی کہ مکمل رمضان شریف میں خوراک صرف 5 سیر اناج تک پہنچتی تھی۔ پورے رمضان میں گویا کہ حضرت صرف 5 سیر اناج، بولے تو 5 کلو سے بھی کم غلہ، یعنی 5 کلو کم سے بھی گیہوں کی روٹی حضرت کے بطن میں یعنی پیٹ میں جاتی تھی۔ اتنا خوراک گویا کہ حضرت کا رمضان میں کم ہوتا تھا۔ اور اکثر و بیشتر یہ چیز پریکٹیکل طور پر بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ انسان سحری میں جتنا کم کھائے گا اور جتنی سادی غذا کھائے گا اتنی ہی روزہ اس کو کم محسوس ہوتا ہے۔ ورنہ بعض لوگوں کا یہ گانا رہتا ہے کہ روزہ لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ پانی پیتے ہیں، لیکن روزہ لگ جاتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لایانی میں، غیبت میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں اپنی زبان کو لگائے ہوئے رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے روزہ جلدی لگتا ہے اور زیادہ لگتا ہے۔ ورنہ آپ جتنا کم کھائیں اور جتنا سادہ کھانا کھائیں آپ سحری میں، اتنا ہی روزہ آپ کا سافٹ ہو جائے گا۔ نہ کوئی ڈکار ہے، نہ کوئی الٹی ہے، نہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفار کی کثرت، کلمہ طیبہ کا ورد اور قرآن شریف کی تلاوت اور جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، یہ 4 چیزوں کو کثرت کے ساتھ میں کرتے رہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔